یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے. خیر اب تو حضرت جی حالات اس طرح کے، نوجوان کیا اور 40 والے کیا اور 45 والے کیا اور 50 والے کیا، سب خطرے میں ہیں حضرت جی. جس کو اللہ بچا لے حضرت جی، اس طرح کا دور آیا باہر حضرت جی. ہاں جی، ہر کوئی خطرے میں ہے حضرت جی، جس کو اللہ بچا لے، جس کی اللہ حفاظت کرے حضرت جی. یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت جی. صوفیاء کا تذکرہ ہے اس میں حضرت جی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ شہر بصرہ میں کوئی بزرگ تھے تو ان کے جسم سے نا کستوری کی، مسک کی خوشبو آیا کرتی تھی حضرت جی. وہ لکھا ہے کہ وہ خوشبو اس قدر زیادہ تیز تھی کہ حضرت جس گلی سے بھی گزر جاتے نا تو لوگ بھی کہا کرتے تھے لگتا ہے مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ گزر کے گئے ہیں، کیونکہ جسم سے خوشبو آتی تھی. اس لیے اصل نام لوگوں کو بھول گیا، لوگوں کو یاد رہ گیا مسکی. لوگ ان کو مسکی کہا کرتے تھے کیونکہ آپ کے جسم سے مشک کی، کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. دیکھا جب حضرت نے مسجد میں داخل ہوتے لوگوں نے کہنا مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ آ گئے. اصل نام لوگوں کو بھول گیا، ان کا نام ہی پڑ گیا مسکی، مشک بار، جس سے مشک کی، کستوری کی خوشبو آئی. وہ لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے بڑا اصرار کر کے نا حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. تو حضرت جی جو آپ کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. حضرت سنائیں ہمیں بھی. فرمایا میں جب جوان ہوا نا تو میں صرف جوان نہیں ہوا، اللہ نے شرم و حیا کے زیور سے بھی مجھے آراستہ کر رکھا تھا. اللہ نے شرم و حیا کی دولت مجھے وافر مقدار میں، آنکھیں نیچی رکھنی، یہ شرم و حیا ہے نا حضرت. آنکھیں نیچی رکھنی، چلتے ہوئے حضرت ایسے نہیں چلنا، نہیں، نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا، یہ شرم و حیا کی دولت ہے جی. تو اب تو دکھ کی بات ہے حضرت جی، کبھی مردوں میں بھی ہوا کرتی، تب تو عورتوں میں بھی کوئی نہیں رہی ہے. اب تو وہ بھی اس طرح چلتی ہیں کہ خود اپنا آپ بچا کے چلنا پڑتا ہے. ویسے تو سفر پہ رہتے ہیں، بڑی کم نوبت آتی ہے کہ کبھی کسی گلی سے گزرنا پڑے. اگر گزرنا پڑے تو بھائی خوف آتا ہے، ہو کیا گیا. اور کبھی یہ دولت مردوں کے پاس بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرتے تھے. مسکی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والد صاحب بھی صالح تھے اور ان کا نیک ہونا مجھ پہ بھی اثر انداز ہوا. ظاہر ہے جی بے نماز کا بچہ بے نماز ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، اکثر و بیشتر. اور جو نمازی ہے اکثر و بیشتر اس کا بچہ بھی نمازی ہوگا، کیونکہ اس کو فکر ہوگی کہ بھائی میں اپنے بچے کو بھی نماز کے لیے کہوں. جو خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اس کے بچے بھی کریں گے آگے سے. جو خود ذکر و اذکار کرنے والا ہے آگے اس کے بچے بھی کریں گے. انہوں نے کہا والد صاحب صالح تھے، انہوں نے تربیت کی، انہوں نے جو ہے نا میری تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا، اور اللہ نے پھر مجھے شرم و حیا کی دولت سے نواز رکھا تھا. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک دکان پہ نا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. حسب معمول میں دکان پہ کام کر رہا تھا. ایک بڑھی آئی اور اس نے آ کے نا کچھ کپڑے پسند کیے، اور پسند کر کے نا میری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجیں. میری مالکن نے جو کپڑے اس میں سے رکھنے ہوں گے نا وہ رکھ لے گی، اور جو نہیں رکھنے ہوں گے وہ واپس بھیج دے گی، اور جو رکھے ہوں گے ساتھ ان کی قیمت بھی اس بچے کے ہاتھ بھیج دے گی. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جی میں نے وہ کپڑے اٹھائے، اس بڑھیا کے ساتھ چلا گیا. ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا، ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا. ایک عورت آئی اور اس نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے کمرے کو نا چٹکنی کنڈی لگائی. میں گھبرا گیا. پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. میں اٹھ کے اس سے تھوڑا دور جا بیٹھا، لیکن اس وقت اس پہ شیطان اور شہوت غالب تھی. اس نے میرے سامنے اپنے ارادہ بد کا اظہار کیا اور مجھے دعوت زنا دی. میں نے اسے کہا کچھ خدا کا خوف کھا، کیا تجھے اس بات سے ڈر نہیں آ رہا کہ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک تجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت اس پہ شیطان سوار تھا، شہوت کا غلبہ تھا. نہ خدا، نہ خدا کا رسول، نہ قبر، نہ حشر، نہ سوال، نہ جواب، نہ رب کے حضور پیش ہونا، اسے کچھ اس وقت یاد نہیں تھا. بس وہ یہی ارادہ رکھتی تھی کہ میں اس سے اپنی نیت بد، اپنا ارادہ بد پورا کر لوں.
مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور اس وقت میرے دل میں ایک بات ڈالی گئی. میں نے اسے کہا چل اگر تو نہیں باز آتی تو مجھے پیشاب کی حاجت ہے، میں ذرا بیت الخلا ہو. اس نے کہا. حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلا میں گیا نا تو وہاں ظاہر ہے گندگی انسانی غلاظت پڑی ہوئی تھی. اور فرماتے ہیں میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا وہ غلاظت اٹھائی اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ نا مل لیا. ہائے ہائے ہائے، آج اتنا برا حال ہے حضرت، ہم موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی گناہ کا موقع ملے. لیکن کیسا سونا دور تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے منہ اور سارے جسم پہ انسانی پخانہ، انسانی غلاظت مل لی. آپ فرماتے جب میں باہر آیا نا تو مجھے اس حال میں دیکھ کے پاگل پاگل کا شور مچا اور وہ کنڈی کھول کے نا بھاگ گئی. میں بھی باہر نکلا، ایک باغ میں پناہ لی. وہاں میں نے اپنا سارا کچھ جو ہے نا اس کو دھویا، اپنے رب کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے بچا لیا. حضرت مسکی فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے. خواب میں میرے چہرے اور میرے جسم پہ اپنا ہاتھ، اور خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں. حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ وہ خواب ہی میں مجھے پوچھ رہا ہے، ساتھ جو چہرے اور جسم پہ ہاتھ پھیر رہا ہے ساتھ پوچھ بھی رہا ہے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں. اب فرماتے ہیں میں نے تو سوال کا جواب نہیں دیا، خود سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل امین ہوں. اب فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا نا تو میرے سارے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اب فرماتے ہیں یہ حضرت جبرائیل امین کے دستے مبارک کی برکت ہے. ہاں سلیمان کدی تم ہی وہ واسطے چھڈ گناہ پھر تینوں بھی جبرائیل خواب سے ملنا آن گے. لیکن کسی کو شوق ہی نہیں جبرائیل کو ملنے کا، سارے چٹے رنگ تے مر گئے ہیں حضرت. کسی کو شوق ہی نہیں جبرائیل کو ملنے کا.